مشکور ہوں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ اس نہایت ہی اہم وقت پہ ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ، اور پھر جتنا وقت اور موضوع اہم ہے اتنا یہ علاقہ اہم ہے، ایک نہایت ہی اہم علاقے کے بارے میں آپ سب کے وساطت سے کچھ باتیں، کچھ مشکلات اپنے قوم، اپنے حکومت اور اپنے ملک والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کی اجازت سے ٹول عمر گرو مشکوریم کم جنین عوامی نیشنل پارٹی کے شامل شو ہر گلے ورتا ویم او چاچے شامل کرل عظیم شکریہ ادا قوم و مبارکباد ہوتا ہے۔ ہم بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں ایکس فاٹا، جن کو ابھی کچھ سال پہلے ضم کیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور ضم ہونے کے بعد وہاں کچھ مشکلات، کچھ نہیں بلکہ انسانی حقوق کے حد تک جو بنیادی زندگی گزارنے کے مشکلات موجود ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں ان کے ساتھ، تو میں شروع کروں گا جب ان 7 ضلعوں میں ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کے مابین زمین کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ڈسٹرکٹ میں باقاعدہ ہتھیار اٹھا کے 2 فریقین آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکرز کو جو شیخ خان شیرانی صاحب کے صدارت میں کمیٹی گئی اور وہ ڈس بندی کرائی ادھر، اور ایک حل کے لیے دونوں قوموں کو بٹھایا۔ تو ہم نے سوچا کہ ان مسئلوں کے لیے کیوں نہ ہم خود اپنے کیپیسٹی میں کام کریں۔ تو میں نے بطور عوامی نیشنل پارٹی صوبہ پختونخوا پریزیڈنٹ ایک کمیٹی بنائی۔ نثار خان ممند کے ہمارے ایم پی اے اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، مثل خان اور اگزے سے تعلق رکھنے والے ہمارے اس کمیٹی کے سیکرٹری ہیں، شیخ جانزادہ صاحب باجوڑ سے، اور اس طرح خیبر سے ایاز خان وزیرستان سے، ساتھ میں شمالی وزیرستان کے نمائندے بیٹھے ہوئے، اور ایف آر تک ہم نے 9 بندوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ اور یہ کمیٹی پھر انہوں نے دورہ کیا، 5 روزہ دورہ کیا۔ اس کمیٹی کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قوم میں جو آپس میں مسئلے ہیں، جہاں پہ زمینوں کے تنازع ہیں، جہاں پہ باؤنڈری والز کے تنازع، جیسے باجوڑ اور ممند میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ باچا خان بابا کے پیروکار ہر جگہ موجود ہے۔ باجوڑ کی نمائندگی شیخ صاحب کر رہے تھے، ممند کی نمائندگی نثار خان کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ مسئلے حل ہوں گے۔ اسی طرح میں نے سوچا کہ باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک جو اس طرح کے مسئلے اس کے حل کے لیے ہم کمیٹی تشکیل دیں۔ کمیٹی نے ایک دورہ کیا ہے، کمیٹی نے اس دورے میں
لوگوں سے, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, اور ان ملاقاتوں میں الحمدللہ بڑے اچھے تجاویز آئے ہیں, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کام کو مزید بڑھائیں گے. یہ کمیٹیز انشاءاللہ ابھی ہم ڈسٹرکٹ کے سطح تک ایکسٹینڈ کریں گے, اور یہ لوگ اکٹھے ہو کے, ان کا اور کوئی کام نہیں ہوگا, ان کا کام وہاں پہ جا کے لوگوں کے بیچ میں جو زمینی تنازع ہیں ان کو ختم کرنا ہے. FR چنڈولہ, وہاں پہ محسود اور بٹانی قوم کے بیچ میں باؤنڈری کا تنازع ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے, جرگے بنائیں گے, اور اس کے لیے حل کے لیے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہماری کمیٹی دونوں پارٹیوں سے ملی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اس میں ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس آئے گا. جنوبی وزیرستان, وہاں پہ زمین کے مسئلے ہیں, وہاں پہ حدود کے مسئلے ہیں, اور وہاں پہ ان سب باتوں سے الگ میری کمیٹی کا یہ ایک رپورٹ آیا کہ وہاں پہ گروپ گڈ طالب کا دوبارہ منظم ہونے کے مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے. اور وہ بات میں بار بار اٹھا چکا ہوں, جو پورے صوبے پختونخوا میں یہ مسئلہ صرف وزیرستان کا نہیں ہے, وزیرستان سے لے کے ملکنڈ کے پہاڑوں تک, سوات, دیر, ہر جگہ دہشت گرد ایک دفعہ پھر منظم دکھائی دے رہے ہیں, اور ریاست اور حکومت کو چاہیے کہ ان کا سامنا کریں. پھر وہاں پہ انگور اڈا ایک سڑک ہے, اس کو بند کیا ہوا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں ہم پہ تجارت بند ہے؟ یہ فوری طور پہ یہ کھولا جائے, اور ان لوگوں کو تجارت کا موقع دیا جائے, وہ لوگ جو 60-70 سالوں سے آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ لوگ جو 60-70 سالوں سے آپ کی وجہ سے آگ میں زندگی گزار رہے ہیں. ہماری کمیٹی گئی شمالی وزیرستان, وہاں پہ بھی یہ مسئلہ سامنے آیا, بلکہ وہاں پہ یہ مسئلہ شدید شکل میں سامنے آیا کہ وہاں پہ ٹارگٹ کلرز کی شکل میں گٹ طالب گھوم رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مار رہے ہیں. اور اگر مین سٹریم میڈیا میں ان کی بات نہیں ہو رہی, تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر دوسرے دن نارتھ وزیرستان میں کوئی نہ کوئی بندہ ٹارگٹ ہو چکا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ وہی جو منظم کرنے کے طریقے ہیں, اس کے ہم خلاف ہیں. دوسری بہت بڑی بات جو وزیرستان نارتھ میں آئی, وہاں پہ لوگوں کے شکایات ہیں, اور وہ شکایات آپریشن والوں کی طرف سے ہیں, وہ شکایات سیکیورٹی فورسز سے ہیں. وہاں پہ لوگ یہ شکایات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ان کے جنگلات اکاڑ دیے ہیں. وہاں پہ یہ شکایات ہیں کہ جو ریہیبلیٹیشن کا عمل چل رہا ہے اس سے جان چھڑائی جا رہی ہے. وہاں پہ سیکیورٹی فورسز سے لوگوں کو شکایات ہے, اور لوگوں نے بہت بڑی سطح پہ طالبانوں کا دوبارہ منظم ہونے کے شکایات کیے ہیں. یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن میں تفصیل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری کمیٹی گئی اور ان
جگہوں میں جا کے لوگوں نے یہ شکایات کی ہیں. اس بات کو سنجیدگی سے لیا جائے، نہیں تو پہلے کی طرح دوبارہ خدا نخواستہ شدت اختیار کر گیا تو پھر ہمارے پاس راستے کم رہ جاتے ہیں. اور جس طرح میں نے بولا کہ سیکیورٹی فورسز سے لوگوں کو شکوے ہیں، تو کل جو شکتوی میں ہوا، میرے خیال میں عزت دار قوم، پختون قوم، جنہوں نے پوری زندگی اپنے وقار کے لیے، اپنے عزت اور احترام کے لیے لمحہ لمحہ ایک کر کے زندگی گزاری ہے، خدا را ان کا تذلیل ان راستوں سے نہ کریں جو راستے کل سوشل میڈیا پہ آئے ہیں. سفید داڑھی والے لوگوں کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہے. یہ آپ کی اپنی قوم ہے، اس کو کشمیر نہ بنائیں. کشمیر کے ظلم کے خلاف چیخنے والے اس پہ ذرا سوچیں کہ یہ تصویریں آپ کے اپنے ملک میں شائع ہو رہی ہیں، یہ اچھا نام نہیں لے کر آئی. اس طرح اورکزئی میں 2 قوم ادھر ابھی موجود ہے، علی خیل اور ماموزئی، ان کے بڑے ادھر موجود ہیں. ان کو ریہیبلیٹیشن کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. پورے اورکزئی میں مائنز اللیگل آکوپیشن ہے، زمینی تنازعات ادھر بھی ہے، باؤنڈریز کے مسئلے ادھر بھی ہیں، اور لوکل ڈیمانڈ یہ صرف اورکزئی کے لیے نہیں، یہ ان 7 اضلاع کے لیے بنیادی ڈیمانڈ کہ جو سروے آپ نے کیا ہے اس سروے پہ لوگوں کا یقین نہیں، اس سروے پہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. لہذا باجوڑ سے لے کے جنوبی وزیرستان تک ریہیبلیٹیشن کے لیے جو سروے کیا گیا تھا اس کو اثر نو ری سروے کر کے جن لوگوں کے جو نقصان ہوئے ہیں، جن کے گھر مسمار ہوئے ہیں آپریشن میں، جن کی مارکیٹیں گری ہیں آپریشن میں، جن کو آپریشن کی وجہ سے اور نقصانات ہوئے ہیں، اس سب کے ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک نئی سروے ہونا بہت ضروری، اس وقت کی بھی ضرورت ہے اور ان لوگوں کا ایک ڈیمانڈ بھی ہے. درادم خیل ہم میں سے کسی سے چھپا ہوا نہیں، ادھر بہت مسائل ہیں، ادھر بھی مائنز کے مسئلے ہیں، قوموں کے بیچ میں مسئلے ہیں، اور وہ مسئلے یا تو لوگ زبردستی بنا رہے ہیں یا ان لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ مسئلے برقرار ہیں. اور ہم پارٹی کی سطح پہ بھی کوشش کریں گے اور ایڈمنسٹریشن بھی کوشش کرے کہ وہ مسئلے حل ہو. دوسرا ان کا یہ ایک ڈیمانڈ آیا ہے کہ جس طرح مرجر کے وقت، اس پہ پھر میں آؤں گا، لیکن جو وعدے کیے گئے تھے تو درادم خیل کو انڈسٹریل زون ڈکلیئر کیا جائے، وہاں پہ انڈسٹریز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، اور حکومت وقت والی انڈسٹری نہیں مانگیں گے ہم. یہ جو اعلانے کرتے ہیں، یہ کبھی کسی شہریار افریدی صاحب اعلان کر لیتے ہیں،
کبھی وہ سنے وہ ایک ابھی نیا کارخانہ بننے والا ہے، تو ہمیں وہ کارخانے نہیں چاہیے، ہمیں خدارا ایسے کارخانے چاہیے جس سے ملک قوم ترقی کرے۔ ہمیں بنگ کے کارخانے نہیں لگانے، ہمیں کاغذ کے کارخانے لگانے ہیں، ہمیں کتاب کے کارخانے لگانے ہیں، ہمیں قلم کے کارخانے لگانے ہیں، ہمیں تجارت کے لیے کارخانے لگانے ہیں۔ خدارا اس قوم پہ رحم کریں اور ایسی باتیں نہ کریں۔ باجوڑ میں وہی مسئلہ، دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے، دھمکیاں دے رہے، حملے کر رہے ہیں، اغواکار ہو رہے ہیں، بطہ خوری ہو رہی ہے۔ اب ریاست تو یا ان سب چیزوں کا سامنا کرے اور ان کو روکے، اور اگر ہمارے بار بار کہنے پر بھی یہ کام ایسے ہی چلتا رہا تو میں بار بار یہ کہتا ہوں، تو پھر واضحتاً یہ بات آئے گی کہ یہ سب آپ کر رہے ہیں، یہ سب آپ سپانسر کر رہے ہیں۔ پھر جذباتی لوگ جذباتی نعرے ماریں گے، البتہ آپ کے عمل سے یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، ان سب کا راستہ روک دیا جائے۔ خیبر میں کیونکہ خیل قوم پوری قوم کمپنسیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ایک گھر نہیں تباہ ہوئے، پورے پورے گاؤں تباہ ہیں، پورے پورے شہر تباہ مسمار پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو جذباتی نعرے نکل رہے ہیں ان کو بند نہ کریں، ان لبوں کو بند نہ کریں، بلکہ مرہم پٹی کریں۔ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ اگر مرہم پٹی وقت پہ شروع نہیں ہوگا تو یہ مزید مسائل بڑھیں گے۔ ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تجارت کے جتنے بھی راستے ہیں ان کو کھولے جائیں۔ اس میں سب سے بڑے راستے خیبر اور چمن کا ہے۔ یہ تجارت ہمارے قوم پہ نہ بند کیا جائے۔ تو خیبر کے لوگوں کا یہ ڈیمانڈ بھی بہت واضح سامنے آیا ہے کہ خیبر بارڈر پہ جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تورخم جو وہاں پہ کلیئرنس کی شکل میں جو لوگوں کو مسائل سے دوچار کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ایک لاجسٹک کمپنی، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ لاجسٹک کمپنی کا کام سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنا ہوتا ہے، جیسے ٹی سی ایس ہو گیا، ادھر لاجسٹک کمپنی کے سب کچھ حوالے کیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں این ایل سی نام ہے، اتنا مجھے نہیں پتا کس کا ہے، لیکن نام سنا لگ رہا ہے این ایل سی۔ وہ این ایل سی کے حوالے کیا ہوا ہے، کسی بیچارے کو پکڑا ہوا ہے پتہ نہیں، وہ اب کسٹم کدھر ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کدھر ہے، آپ کا بارڈر کنٹرول نظام کدھر ہے، جب سب کچھ این ایل سی کر رہا ہے۔ تو این ایل سی کی وجہ سے بہت مسئلے آ رہے ہیں، اور وہ مسئلے ہمیں حل کرنے ہوں گے۔ اس طرح ممند میں جو باتیں ہوئی ہمارے پورے ان جگہوں کے لیے ہیں۔ میں بار بار یہ آواز اٹھاتا رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ میڈیا والے الحمدللہ قلم اور کتاب کو چھوڑ کے آج موبائل میں چیز لکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ادھر ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل میں ایک ایک بیان لکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان 7 اضلاعوں میں 3G 4G نہیں ہے،
وہاں انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. تو آپ نے تو زبردستی اپنے قوم کا حصہ جو 7 اضلاع پہ مشتمل ہے ان کو جہالت کی طرف بھیجا ہوا ہے. یا تو اگر اچھی چیز نہیں ہے تو لاہور میں بھی بند کر لیں, اسلام آباد میں بھی بند کر لیں, پشاور میں بھی بند کر لیں, چارسدہ میں بھی بند کر لیں کہ جی بھائی انٹرنیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, یہ اچھی چیز نہیں ہے. 3G 4G اچھی چیز نہیں ہے, اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. جب اتنی اچھی چیز ہے کہ ہر بندے نے اپنے گھر میں بھی لگایا ہوا ہے, تو ان 7 اضلاع کا اشد ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ان کمپنیز کو زبردستی بولا جائے, ان کو اجازت دی جائے کہ باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک انٹرنیٹ فیسلٹی 3G 4G, جبکہ کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں, جبکہ وہاں پہ 15,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان 15,000 اسٹوڈنٹس کو آن لائن کلاسز میں فیسلٹی انٹرنیٹ کی آپ نہیں دے رہے, تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ لہٰذا انٹرنیٹ فیسلٹی بہت ضروری ہے. اب مرجر جب ہو رہا تھا تو مرجر کے وقت میں ان لوگوں کے ساتھ وعدے ہوئے, حکومت کی طرف سے ریکمنڈیشنز تھی. اس میں سب سے پہلی بات 3% NFC. اب یہ 3% کا وہ جو پرسنٹ کے اوپر نیچے ڈاٹ لگتا ہے وہ ڈاٹ بھی نہیں آیا, باقی 3% تو دور کی بات. یہ میرے خیال میں کوئی 100 ارب روپے ہے, اور میں 100 ارب الفاظ اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کہ 3% NFC کا ہمارا اندازہ ہے کہ یہ 100 سے اوپر ہے. وہ نہیں مل رہا, اس کی وجہ سے مرجر متنازع ہو رہا ہے. لہذا 3% NFC فوراً ان علاقوں کو دیا جائے. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی, چونکہ میں ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے بات کر رہا ہوں, تو پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے, جو 3% NFC آپ وہاں دیں گے, مہربانی کریں اس کا اختیار پارلیمنٹ کے ممبران کو دیں. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 10 سال کے لیے آپ پاکستان کے ٹیکسز سے ایگزمپٹڈ ہیں, دوسرے سال 17% ٹیکس لگ رہے ہیں. ہم فوری یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ ٹیکسز فوراً جس طرح وعدہ کیا گیا تھا 0 پہ لایا جائے, اور 10 سال کے لیے ان لوگوں سے کسی قسم کا ٹیکس نہ لیا جائے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 28,000 لوگوں کو نوکریاں دیں گے. اب کپتان صاحب تو ابھی ان کو کون وعدہ یاد دلائے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ وعدے سے جو مکر جائے اس سے بہترین لیڈر نہیں. لیکن ہمارا کام ہے وعدے یاد دلائیں گے. 28,000 میں وہ 0 بھی نہیں ہوا, باقی تو دور کی بات ہے. بلکہ میرے خیال میں اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 28,000 سے زیادہ نوکریوں سے برطرف ہوئے ہیں, نوکریاں دی نہیں گئی. ان کے ساتھ انڈسٹریل زونز کے وعدے کیے گئے تھے. اس کے ساتھ ہی میں بات کروں گا, فیسلٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کسی قسم کا انسینٹیو نہیں ہے. ہمارا دیکھیں ماربل کارخانے ممند میں لگے ہوئے ہیں, مائنز ہیں, بنیر میں ہے ہمارے ماربل, سوات میں ماربل ہے. حکومت فیسلیٹیٹ نہیں کر رہی, عام جو اونرز ہیں وہ والے مشینیں خرید نہیں پا رہے. اب اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 1, کل ایک کان گرا ہے ممند میں, کل,
اور کل رات تک جو ہمیں اطلاعات تھی تو تقریباً 60 سے زائد لوگ 60 سے 80 تک تقریباً اس میں حادثے، تو ہم تو شہید بولیں گے بطور مسلمان، کیونکہ شہادت کہتے اسے ہے کہ جو حادثے میں موت آ جائے تو یہ شہادت ہے۔ تو 60 سے 80 بندے اس میں شہید ہوئے ہیں، ابھی پتہ نہیں کہ اندر اور کتنے ہیں۔ اس طرح پنیر میں کچھ عرصہ پہلے ایک مائن گرا، اس طرح آپ دیکھیں شانگلہ اور ان علاقوں میں کول مائنز دن بدن وہاں پہ لوگ مرتے ہیں اس وجہ سے۔ تو کم سے کم حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، وہ کٹرز، وہ مشین ادھر ان لوگوں کو دے تو جانی نقصان سب سے پہلے کم ہوگا، اور جو مشینوں کے غیر موجودگی کی وجہ سے اس را مٹیریل کا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ را مٹیریل ضائع بھی ہوتا ہے ڈائنامائٹنگ میں، اور انسانوں کو بھی خطرہ ہے۔ لہٰذا ہم اپیل کریں گے حکومت وقت سے کہ جتنے بھی مائننگ میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو مشینری کے حد تک فیسیلیٹیٹ کریں کہ کم سے کم پاکستان میں، اور پھر بالخصوص یہ جو 7 اضلاع ہے اس میں مائننگ اس شکل میں ہو کہ وہ فائدہ لائے، نقصان نہ لائے۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کمرشل ایریاز ادھر طے کریں گے اور پھر ان کو کمرشلی ڈیولپ کریں گے۔ ان کا سی پیک کا شیئر کدھر ہے وہ واضح کیا جائے۔ جس طرح میں نے بولا اول تو ری ہیبلیٹیشن ہو نہیں رہا، ہم ری ہیبلیٹیشن بھی چاہتے ہیں، لیکن ری ہیبلیٹیشن سے پہلے ہم ری سروے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ سروے کیا جائے اور جن کا جو نقصان ہوا ہے اس کو فوری طور پہ ریہیبلیٹیٹ، ان کا گھر بنایا جائے، ان کی دکانیں بنائی جائے، جہاں پہ جو کسی کو جو نقصان ہوا ہے انہوں نے وہ علاقے اس وطن کی خاطر چھوڑے، انہوں نے وہ علاقے اس ملک، اس قوم اور ان اداروں کے، ان دفاعی اداروں کے خاطر چھوڑے ہیں جو اس ملک کا دفاع کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں۔ لہٰذا 1-2 قدم آگے بڑھ کے ان کے ری ہیبلیٹیشن میں حصہ لیں۔ پنجاب، سندھ، اسلام آباد، بلوچستان بشمول پختونخوا اور ملک کے باقی علاقوں میں اگر میں نام بھول رہا ہوں، جو کوٹا ایکس فاٹا اسٹوڈنٹس کے لیے رکھا گیا تھا مرجر کی آڑ میں، اپنے فائدے دیکھ کے اس کو ختم کرنے کے ہم مکمل خلاف ہیں، بلکہ ان کے اس عمل کے شدید الفاظ میں مذمت ہے۔ ہم تو صرف ایڈمیشنز مانگ رہے ہیں، نہیں تو حق تو یہ بنتا ہے کہ 7 اضلاعوں میں 7 یونیورسٹیاں بنائی جائیں۔ تو اب وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا، اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کرتے ہیں، اور یہ ہم نے پچھلے اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو میں بھی لکھا تھا، اور قوم نے اس کو قبول بھی کیا ہے اور قوم نے ہمیں ووٹ بھی دیے، لیکن ووٹ چوروں کو اس دفعہ عقل دکھائیں گے، اور ہم انشاءاللہ جب بھی ادھر پختون قوم کی نمائندگی کے لیے بیٹھیں گے تو ان 7 اضلاع سمیت خیبر پختونخوا
کہ 32 اضلاعوں میں انشاءاللہ ہم 32 یونیورسٹیاں بنائیں گے. پاچا خان بابا کا ویژن آگے لے کر جائیں گے. عجیب کام ہے. قربانیاں دیتے دیتے تھک گئے. اب مردوں کی قربانیاں تو دور کی بات, اب نیا کام آ گیا, اب عورتوں کی قربانیاں ہو رہی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ بطور مسلمان میرا مذہب تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی عورت کو گولی ماریں. پچھلے دنوں وزیرستان میں ایسا ایک واقعہ آیا جہاں پہ عورت شہید, اور پھر دکھ درد غیرت کے نام پہ ممند کے ملالائے نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا تھا, اور اس عورت کے اس قدم نے ہم سب قوم کو جگایا تھا. اب جو ہوا ہے ناقابل برداشت کہ اس عورت پہ فائرنگ ہوتی ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ابھی زخمی ہے. اور ایک ممند میں ایک اور واقعہ ہوا ہے, اس میں ایک عورت مر چکی ہے دویزہ علاقہ. اب یہ پختون کلچر ہے؟ نہیں. یہ مسلمان کلچر ہے؟ نہیں. خدا را اس مائنڈ سیٹ کو سیدھا کرے. آپ پختون قوم کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عزت اور وقار کے لیے باقاعدہ ایک جنگ لڑیں. آپ ہمیں مجبور نہ کریں. ہم وہ قوم ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں الحمدللہ اسلام آنے سے پہلے بھی مسلمان تھے. ہماری تاریخ روز اول سے آج تک ہم خدا اور خدا کے قانون کو ماننے والے لوگ ہیں. اس قوم کے ساتھ جو کھلواڑ 40 سال ہو چکا ہے یہ کافی ہے. مزید برداشت کرنے کی نہ ہمت ہے اور نہ حوصلہ ہے, کیونکہ جوان تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں. جوان تو شہید ہو چکے ہیں. بچے اور بوڑھے رہتے ہیں. اب بزرگوں کے ساتھ جو عمل ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عورتوں کے ساتھ جو شروع ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لہذا ہمیں اپنے عزت کی جنگ کے لیے مجبور نہ کریں اور ان سب کا سامنا حکومت وقت خود کرے. اور جو اتنے بڑے کیسز آ جاتے ہیں جیسے ملالہ کو ہم ممند والے کو دیکھیں تو کم سے کم ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اس کے پورے خاندان کو اور اس کے گھر کو سیکیورٹی دے. اگر نہیں دیتے میں
مجبوراً نثار خان کو حکم کرتا ہوں کہ آپ 3-4 بندے اس بی بی کے سیکیورٹی کے لیے اپنی طرف سے دیں. یہ ہماری قوم کی عزت ہے اور انشاءاللہ یہ عزت ہم رکھیں. کوئی کویشچنس ہو تو میں لینے دوں. آپ نے جو ریکمنڈیشنز اور گورنمنٹ کے ڈیمانڈ کیا کمیٹی کو چاہیے کہ آپ پارٹی کی طرف سے سر جی گورنمنٹ کو ادھر سے میرے خیال میں حکومت کو اتنا تو جاگا ہوا ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے. اب آپ جب ادھر موجود ہیں تو آپ کو ہم نے بلایا اس لیے ہے کہ ہم قوم اور حکومت تک یہ باتیں پہنچائیں. نہ یہ کمیٹی کا کام ہے نہ کسی اور کا کام ہے. ہمارا کام فیلڈ پہ کام کرنا ہے. کمیٹی فیلڈ پہ کام کرے گی. ہم انشاءاللہ قدم بڑھاتے جائیں گے اور یہ ہمارا پہلا قدم ہے. جب 10 قدموں تک ہم پہنچیں گے تو ہماری رفتار انشاءاللہ خود اس حد تک پہنچ چکی ہوگی کہ لوگ سنجیدہ لیں گے. ہمیں یہ مسئلے حل کرنے ہیں اور جو بھی ہو وہ بھلے حکومت ہو ریاست ہو جو بھی ہو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ہمیں اپنے مسئلوں کا حل چاہیے. صرف قبائلی اضلاع میں یہ زمین تنازعات یا باؤنڈری والز کے مسائل نہیں, سوشل ایشوز پر اگر دیکھا جائے وہ بھی بہت زیادہ. اس کے لیے آپ کی پارٹی نے کوئی سروے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یا جناب میری یہ کمیٹی کام کر رہی ہے اس پہ بھی بطور پیروکار باچا خان بابا. ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم گھر گھر گلی گلی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, مورل ایجوکیشن دیں. ہم ان کو پولیٹیکل ایجوکیشن دیں. ہم ان کو قوم پرستی کے راستے پہ لے کر آئیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شکلوں میں ہمارا یہ کام ہے. وہاں پہ جو 70 سال سے کالا قانون رہ چکا ہے تو وہاں پہ بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں تو سوشل کمی ہے. انشاءاللہ ہم صرف زمینی تنازع نہیں ختم کریں گے. ہم جس زمین کے تنازع ختم کریں گے کوشش کریں گے کہ ادھر عقل والے تنازع بھی ختم کریں. شعور لانا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, یہ باچا خان بابا کے پیروکار کی بنیادی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. جمال خان قبائلی علاقوں کې چې تاسو کومه کمیټې جوړه کړې ده نه کسان نه چې دا ټول عوامي نیشنل ونس سره کار کوي په ضلعو کې یا په افغان سیمو کې د نورو ګوندونو خلک کم وي. د دې لپاره تاسو څه طریقې کار جوړ کړی دی که دوی څه سفارشات جوړوي یا څه تنازعه حل کوي نو آیا هغه د نورو ګوندونو خلک به هلته په اعتماد کې اخلي که نه زمونږ لارې هر چا ته کولو دي. دا کار د الله د رضا دی. نو د الله د رضا دپاره څوک د چا نه تمم نه کوي او نه د چا په انتظار کېږي. موږ دا کار د الله د رضا شروع کړی دی او د الله د رضا دپاره موږ غواړو چې موږ د خلکو جرګې وکړو. زمونږ لارې هر چا ته کولو دي. که څوک دا کار کول غواړي زه به د خپل نوم درست وکړم, ما ته دغه مسله نشته, دا کار به وکړو. اصل شیز دا کار دی, اصل شیز دا مسلو حل دی, اصل شیز د قومونو منځ کې جرګې دي. زما نوم ANP هغه هیڅ نه مسله نه ده. نو زما لارې هر چا ته کولو دي. که څوک هم دا کار کول غواړي زه هغې سره په لار تلو ته تیار یم. نور جرګې به یا په قام کوم او یا به په پاټو کوم. نو په پاټو په ځای مې په قام ډایرکټ جرګې شروع کړي. منم چې دا هر څه د عوامي نیشنل پارټۍ دي, دا عمل د عوامي نیشنل پارټۍ دی. په دې عمل کې فی الحال ما سره څوک شریک نه دي. موږ د باچا خان بابا پیروکار لګیا یو او دا عمل کوو او مخ پړوان دی بوزو. کو موږ سره پکې څوک شراکت کوي زموږ لارې هر چا ته کولو دي. کچھ دنوں سے عوامی پارٹی چونکہ بہت سارے ایشو پر کافی بولڈ بولتی ہے. کچھ دنوں سے
खबर चल रही है कि जो हमारे CPI के चेयरमैन हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मामले में खुसूसी बराए इत्तेहाद हैं, उनके कुछ कारखाने में कदाई हुए हैं ताकि उनकी आमदनियाँ नहीं है। और आवाम नेशनल पार्टी ने पहले भी जो वाक़यात हुए हैं उन पर कोर्ट से रुजू किया हुआ है। क्या इस मामले पर मेरे ख्याल में किसी के करप्शन के ब्लेम पे हम कोर्ट नहीं गए। मेरे पे ब्लेम लगेगा मैं जाऊंगा। असफंदियार वली खान पे ब्लेम लगा, हम अदालत गए। बाकी हम किसी के करप्शन के ब्लेम पे अदालत नहीं गए। हम आज तक BRT पे नहीं गए। हम आज तक इनके और बातों, हाँ सियासी हम बात करते हैं, नाब के दफ्तर के सामने जाके बात करते हैं। और ये भी मैं वाज़े कर दूँ कि मैंने उसी दिन बात की है कि आप पे इल्ज़ाम लगता है, आपके दो तरीके। अब चूंकि एक बंदा सियासत कर रहा है तो वो और मैं एक ही कुर्सी पे आके खड़े होंगे। अब जो तरीका आपका नवाज शरीफ के लिए वही तरीका आपका इसके लिए होगा, जो तरीका आपका आसिफ जरदारी के लिए वही तरीका आपका इसके लिए होना चाहिए। और पाकिस्तान में मसला ये है कि कानून मेरे लिए होता है और जीम के लिए नहीं होता, उसमें आप भी आ जाते हैं। ये तीन जीम जो है, ये तीन जीम जो है, तो मैंने पहले दिन ये बात की कि जनाब वजाहत सिर्फ नहीं चलेगी। या जिस बंदे ने स्टोरी लीक की है उसको अदालत खींचे और या मनी ट्रेल दें। इन दो में से एक ऑप्शन पे चले जाए। तीसरा ऑप्शन बदनामी का होगा। इमरान खान ने जब उसका वो इस्तीफा कबूल करने से इनकार किया, इमरान खान अक्सर लोगों से इस्तीफा ऐसे मामलात में लोगों से इस्तीफे का मुतालिबा करते, लेकिन उस हवाले से उसका रवैया पूरा नहीं रखा। ये इमरान खान की असलियत देख रहे हैं ना आप। बातें तो दूर की बात है, बातें तो हर कोई कर ले, लेकिन इमरान खान की औकात ये है जो आपने देख लिया। वो बेचारा इस्तीफ़ा लेते हुए शायद काम पर होगा तो मंजूर करना तो दूर की बात। ये जो चीज़ें अगर देखें, ये जो 6 महीने हैं अभी सितंबर से लेकर मार्च तक, ये बड़ा क्रूशल टाइम है इस हवाले से कि मार्च में सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं और वंस हो गए तो फिर वहाँ पे मेजॉरिटी मिली और फिर नई बात के हवाले से दीगर अमूर के हवाले से। तो इस सूरत में अब जब मौलाना साहब ने भी कल रात को बात की कि जल्दी किसी होगी और हम अपना मौक़िफ़ मजबूत रखेंगे, तो जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो अभी तक गारंटर्स को देख रही हैं और गारंटीज को देख रही हैं, वो तो आपके साथ इस पेज से नहीं आ रही। आप लोग अगरचे इकट्ठे बैठ भी गए, आपने किसी भी कर ली और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, इलेक्शन की तरफ भी चले गए, लेकिन बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद अपोजिशन अपने जो गोल्स हैं वो शायद यहाँ आप क्या कहेंगे? आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं आपके बात से मुतफ़िक हूँ। वजूहात मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपके इस बात से मुतफ़िक हूँ जो आपने आखिर में बोला। यहाँ पे मैं पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ पे ऐसा टाइम है कि हर बंदा अपनी सेटिंग में पड़ा हो। मैं कुछ वाक़ये इस एक साल के आपके सामने बयान करूँगा, आप ख़ुद समझ जाएं कि आगे क्या होगा और किस तरीके से नहीं होगा। सेनेट चेयरमैन का वो आया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, पूरी पार्टी बिक गई थी। एक मनी बिल आया, पूरी दूसरी पार्टी बिक गई थी। आज़ादी मार्च आया, ना सर का पता चला ना दुम का पता चला। तो इन हालात में ऑपोजिशन का किरदार अगर इसी तरह रहता है
تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کچھ وصول کرے گی تو کیا وصول کرے گی؟ ہاں اپوزیشن کی آڑ میں کچھ لوگ کچھ وصول کر لیں گے اور کر رہے ہیں، ان کو NROز مل رہی ہے، ان کے کام ہو رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کی آڑ میں ہو رہے ہیں۔ اب باقی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کچھ وصول کرے گی تو اپوزیشن تو جن نکات پہ متفق ہے۔ آج آپ بات کرتے ہیں ری الیکشن کی، لوگ ان ہاؤس چینج کر رہے ہیں اسی اپوزیشن میں۔ تو اللہ خیر کرے، اپوزیشن کا کردار میں ان بڑی پارٹیوں کو بولوں گا کہ ادا کریں، نہیں تو جس طرح عوام حکومت پہ اعتبار کرنا ختم کر رہی ہے، اس طرح اپوزیشن پہ بھی ختم کر رہی ہے۔ تو میں آپ سے بولوں، بہت شکریہ، تھینک یو۔